علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے کہا نبی علیہ السلام نے کسی آیت کو منسوخ بتایا۔ میرے میٹھے پیارے بھائی، سب کچھ بتایا ہی رسول نے ہے۔ ہاں جی، الف سے یا، اے سے زیڈ، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا۔ ہمیں جو بھی بتایا ہمارے نبی رسول نے ہی تو بتایا۔ اب آپ کا سوال کہ نبی علیہ السلام نے بتایا یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ جی میرے بھائی، قرآن کی آیات نبی محترم پر ہی نازل ہوئی ہیں نا، ہیں سب کی سب، تو پیغمبر نے ہی تو سب کچھ بتایا ہے، ورنہ جبرائیل علیہ السلام ابو بکر کے پاس تو نہیں آئے۔ ہاں جی، جناب جبریل نہ عمر کے پاس آئے، نہ عثمان کے پاس، نہ علی کے پاس، نہ معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جو کچھ بھی بتایا محمد الرسول اللہ نے ہی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے، آیات اترتی تھی نا تو اللہ کے رسول یہ بھی بتاتے تھے یہ فلاں سورت کی فلاں آیت ہے، اور صحابہ اسی طرح کتابت کرتے لکھتے تھے۔ تو سب کچھ اللہ کے رسول نے ہی ہمیں بتایا۔ ہمیں نہیں پتا کہ جبریل بھی ہے اور 600 پر بھی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آسمان اور زمین کے بیچ جناب جبرائیل موجود ہیں، اور ہیرا کی پہاڑی میں جناب جبریل علیہ السلام آئے۔ تو جو بتایا نبی نے ہی بتایا، حضور نے بتایا، محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیم انصاری بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، آیات کے منسوخ ہونے کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کہیں، فلاں کو باقی رکھا، فلاں کو باقی نہیں رکھا، حکمت کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، کل میں نے حکمت بھی بتا دی تھی۔ یہ جو آیت ہے نا، ما ننسخ من آیت، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت ہے، اس آیت کے اندر ہی اللہ نے حکمت بیان کر دی، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حکمت یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رب کائنات مجبور، لاچار نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو کر دے وہ کرنے پہ آئے تو یونس علیہ السلام کی گرفت کر لی نا، فالتقمہ الحوت وہو ملیم، ہوئی نا گرفت۔ وہ چھوڑنے پہ آئے تو ایک نہیں پوری سنچری لگائی تھی۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 بندوں کو قتل کر رکھا تھا، اور 100ویں کے پاس آیا تھا اور آ کر پوچھا تھا، حضرت میں بھی بخشش کے قابل ہوں، توبہ ہو سکتی ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس وقت کا وہ جو مولوی، عالم یا مفتی جو بھی تھا، اس نے کہا کیا کیا؟ کہا میں نے 1 کم 100 قتل کیے۔ کہا 1 قتل کی معافی نہیں ہے تو تم تو اتنے بڑے اور بڑے پاپی ہو۔ تو وہ قاتل نے کہا چل تو بھی پھر آگے لگ، 100 بندوں کا قاتل ہے اور اللہ نے چھوڑ دیا، اور ہم صدقے اور واری جائیں سبحان اللہ۔ کیسے چھوڑا؟ ایسے چھوڑا کہ زمین کو حکم ہوا کہ سمٹ جا۔ جب فرشتوں نے زمین کو ماپا اور ناپ کیا، ہاں جی، تو وہ برے لوگوں کی بستی سے دور ہو چکا تھا، چنگے اور اچھے لوگوں کی بستی کے قریب ہو چکا تھا۔ آرڈر ہوا معافی ہے۔ تو یہ آیات کے منسوخ ہونے میں یہ حکمت ہے کہ آپ کو یہ علم ہو جائے پریکٹیکلی اس معاملے کے اندر بھی کہ اللہ لاچار اور مجبور نہیں ہے، وہ ذات قہار اور جبار ذات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ پکڑے تو سبحان اللہ، گرفت کرے تو پیغمبر کی کر دے، اور وہ چھوڑنے پہ آئے تو 1 نہیں 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے۔ وہ رب چھوڑنے پہ آئے تو سبحان اللہ، لقد غفر اللہ لکفل، بہت بڑا گنہگار تھا، بڑا مالدار، غریب بیوہ عورت آئی، بچوں کی ماں آئی اور آ کر کہا میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ تعاون اور قرضہ چاہیے۔ کفل نے کہا جتنے مانگو، خزانے کے منہ کھلے ہیں، میرے ساتھ رات گزارنا ہوگی۔ لمبی بات کا اینڈ یہ ہے کہ کفل کو اللہ کا خوف ہوا، کفل رات کے تھوڑے سے حصے میں رو پڑا اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ صبح ہوئی تو محلے کا، علاقے کا بہت بڑا پاپی کفل، ہاں جی، اس کے دروازے پر
لوگوں نے دیکھا کہ سبحان اللہ، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب لوگ بڑے حیران ہیں، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علی کل شیء قدیر ہونا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کر دیا، اب مجبور نہیں ہے اللہ کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ جو چاہے مرضی کرتا رہے، اللہ کو پوچھنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ امید ہے کافی ہوگا۔